नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ये वीडियो चूँकि हमारे पास शॉर्ट है और हमने ऑलरेडी जो है ये हमारा चौथा वीडियो है पाइथन ऑपरेटर पर, तो कोशिश कर दें कि आज इसको इसी वीडियो में फिनिश कर दें। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक वेदर two variable refer to the same object in memory or not. इट्स मीन कि ये चेक करता है कि दो वेरिएबल अगर हम ले लें और ये दो वेरिएबल की ऑब्जेक्ट को चेक करेगा कि वो सेम है, इसका ऑब्जेक्ट, इन दोनों वेरिएबल का ऑब्जेक्ट सेम है या सेम नहीं है। चलिए करके दिखाते तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं जो है सेल ले लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर लिया x इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर जो है पाइथन लिस्ट बना देता हूँ। फ़र्ज़ करें 1 और 2 और ये 3। तो ये मैंने क्या करा, ये मैंने पाइथन लिस्ट बना दिया, ये एक वेरिएबल ले लिया। अब मैं चूँकि हम आइडेंटिटी ऑपरेटर ये हमारे पास ये दो है, इज़ और इज़ नॉट, इसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल एक और होना चाहिए ताकि हम चेक करें कि ये दोनों सेम है या नहीं, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है या नहीं। तो मैं यहाँ पर लूँगा, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर लिया y। अब y को मैं क्या करूँगा, मैं इसको x दे दूँगा। x को मैंने क्या करा, एक लिस्ट दे दिया, पाइथन लिस्ट ये वाला, और फिर मैंने y को क्या करा, ये x वैल्यू में दे दिया। तो इन दोनों का जो है वो वैल्यू जो अब है वो इक्वल है, दोनों का वैल्यू वो इक्वल है। तो अब चेक करते हैं कि वैल्यू तो इक्वल है, आया इसका जो है वो ऑब्जेक्ट भी इक्वल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं प्रिंट लेता हूँ, प्रिंट, और इसमें लिख देता हूँ कि x। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वो आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो यूज़ करूँगा, ये वाला, ये इज़, ये आइडेंटिटी वाला ऑपरेटर ये इज़ यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर क्या लिखता हूँ, इज़, और यहाँ पर y लिख देता हूँ। तो अब हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास क्या वैल्यू, हमें क्या वैल्यू देगा। तो ये हमें ट्रू वैल्यू देगा। क्यों ट्रू वैल्यू देगा? क्योंकि ये इसका जो है वैल्यू इक्वल है और इसका जो है ऑब्जेक्ट भी इक्वल है। वो कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। इसने हमें ट्रू प्रिंट करा। ट्रू क्यों प्रिंट करा? क्योंकि दोनों का वैल्यू से तो चलो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका जो है ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है। मैंने दोनों को ये वाला लिस्ट जो है दोनों को दे दिया। तो ये कह रहा है कि ये आपका जो है ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्ट जो है वो सेम है। अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं इस x को जो है वो हटा देता हूँ और इसको भी एक लिस्ट जो है वो दे देता हूँ। लिस्ट क्या दे देता हूँ, सेम वाला लिस्ट। अब क्या होगा, ये मुझे क्या वैल्यू देगा, ट्रू देगा और फॉल। अब जो है ये मुझे फॉल देगा। क्यों फॉल देगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इसने मुझे क्या वैल्यू शो करा, फॉल। इसका वैल्यू जो है वो तो इक्वल है, दोनों का वैल्यू इक्वल है, बट इसका ऑब्जेक्ट जो है वो सेम नहीं है। तो इसलिए इसने मुझे क्या प्रिंट करा, इसने मुझे फॉल प्रिंट करा। बात समझ में आ गई? ये जो है दोनों का वैल्यू इक्वल है बट इसका जो है ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, इसलिए इसने मुझे फॉल प्रिंट करा। उससे पहले मैंने इस यहाँ पर जो है यहाँ पर x वैल्यू y को दिया था, तो उसमें ट्रू क्यों शो करा था, इसलिए शो करा था कि इसका ऑब्जेक्ट जो है वो सेम था। आप यूँ समझे कि जब मैंने यहाँ पर x शो y को x दिया था तो इसने ट्रू शो करा था।
تو وہ کیوں دیا تھا؟ کیونکہ میموری میں دونوں کے لیے یہی لسٹ سیو ہوا تھا دونوں کے لیے، اس لیے اس نے ہمیں وہاں پر ٹرو شو کرا۔ اب دونوں کے لیے جو ہے علیحدہ علیحدہ لسٹ میموری میں سٹور ہو گئے ہیں، تو اس لیے یہ مجھے فال دے گا، کیونکہ دونوں کے لیے لسٹ جو ہے یا دونوں کے لیے ویڈیو جو ہے وہ آبجیکٹ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے، تو اس لیے اس کا آبجیکٹ سیم نہیں ہے۔ تو جب سیم نہیں ہے تو اس نے مجھے فال دے دیا، اور اگر میں اس کو دوبارہ ایکس کر دوں تو یہ مجھے ٹرو دے گا۔ ٹرو کیوں دے گا؟ کیونکہ دونوں کے لیے ایکس اور وائی دونوں کے لیے میموری میں یہی آبجیکٹ جو ہے سیو ہو چکے ہیں، اس لیے اس نے مجھے ٹرو جو ہے وہ شو کرا۔ تو یہ تھا از۔ دوسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ دوسرا ہے از ناٹ۔ تو از ناٹ اس کے نام سے بھی پتہ چلے گا کہ یہ ریورس کرے گا آؤٹ پٹ کو یا آنسر کو ریورس کرے گا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ ایکس از وائی، تو اس نے کیا دیا؟ ٹرو۔ اگر میں یہاں پر ناٹ لگا دوں از ناٹ، تو یہ کیا کرے گا؟ تو یہ اس رزلٹ کو الٹا کر دے گا، یہ فال دے گا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ اس نے مجھے کیا پرنٹ کرا؟ اس نے کرا کہ یہ فال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کنڈیشن جو ہے یہ فال ہے۔ فال کیوں ہے؟ میں نے اس کو بتایا کہ ایکس جو ہے اس کا آبجیکٹ سیم نہیں ہے، وائی کا اور ایکس کا آبجیکٹ جو ہے وہ سیم نہیں ہے، تو یہاں پر سیم ہے، تو اس لیے اس نے مجھے فال شو کرا۔ اور اگر میں یہاں پر لسٹ بنا دوں 3، اب یہ کیا شو کرے گا؟ اب یہ جو ہے ٹرو شو کرے گا۔ کیوں شو کرے گا؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس نے ٹرو شو کرا، کیوں؟ کیونکہ یہ کنڈیشن ہمارے پاس جو ہے یہ ٹرو ہے۔ میں نے اس کو کیا کہا؟ میں نے اس کو کہا کہ ایکس اور وائی کا آبجیکٹ سیم نہیں ہے، تو آبجیکٹ سیم نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ ہاں آپ نے صحیح کہا، آبجیکٹ سیم نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ یہاں پر جب ایکس تھا تو میں نے کہا تھا کہ وائی اور ایکس کا آبجیکٹ سیم نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ آپ غلط بول رہے ہیں، اور اب ہمیں کہنا ہے کہ آپ صحیح بول رہے ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ آئیڈینٹی آپریٹر تھا۔ آئیڈینٹی آپریٹر کیا کرتا ہے؟ دو ویریبل کو چیک کرتا ہے کہ اس کا آبجیکٹ جو ہے وہ سیم آبجیکٹ ہے اس نے لیا ہے میموری میں، یا اس نے میموری میں جو ہے سیم آبجیکٹ نہیں لیا۔ نیکسٹ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے ممبرشپ آپریٹر۔ ممبرشپ آپریٹر، تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ واٹ از ممبرشپ آپریٹر؟ Membership operator are used to check whether a value exists inside a sequence or collections, such as a list, tuple, string or set۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ چیک کرتا ہے کہ آیا آپریٹر ویلیو جو ہے، یہ چیک کرتا ہے کہ آیا ویلیو جو ہے وہ ٹپل، لسٹ یا اسٹرنگ یا سیٹ وغیرہ کا ممبرشپ ہے یا نہیں، مطلب اس میں وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا ایگزسٹ نہیں کرتا۔ جو ویلیو ہم چیک کریں گے تو ممبرشپ آپریٹر کیا کرے گا؟ وہ چیک کرے گا لسٹ میں، ٹپل میں، اسٹرنگ میں یا سیٹ میں، وہ چیک کرے گا کہ آیا وہ اس کا ممبر ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پر میں ایک ویریبل لوں گا، فرض کریں میں یہاں پر جو ہے ایک ویریبل لے لیتا ہوں ایکس، اور ایکس جو ہے اس کو ایک لسٹ جو ہے وہ بنا دیتا ہوں۔ فرض کرے 1 2 3 اور یہ 4 اور یہ 5، یہ میں نے لسٹ بنا دیا۔ اب جو ہے ہم وہ آپریٹر جو ہے وہ اس میں چیک کریں گے کہ ممبرشپ آپریٹر کیا کام کرتا ہے۔ یہاں پر میں پرنٹ فنکشن لوں گا اور اسی کے اندر میں اس کو بتاؤں گا۔ فرض کریں میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ 3 in x
یہ میں نے اس کو کیا کہا ہے، میں نے اس کو یہ ویلیو دے دیا اور میں نے اس کو کہا کہ آیا یہ ایکس میں ہے یا نہیں ہے، مطلب یہ 3 اس ایکس کا ممبر ہے یا ممبر نہیں ہے، اس لیے اس کو ممبر شپ آپریٹر بول دیتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر آپ دیکھیے، یہاں پر 3 اس کا جو ہے اس ایکس میں 3 موجود ہے، اس لسٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے یا ممبر ہے، تو یہ ہمیں کیا دے گا، یہ ہمیں ٹرو دے گا۔ یہ دیکھیے اس نے مجھے کیا دیا، اس نے مجھے کہا کہ ہاں ٹرو ہے۔ ٹرو کیوں ہے؟ کیونکہ 3 جو ہے وہ ایکس لسٹ میں ایگزسٹ ہے یا اس کا ممبر ہے۔ اگر میں یہاں پر لکھ دوں 6 تو یہ فال دے گا، کیوں؟ کیونکہ 6 ہمارے لسٹ میں ایکس لسٹ میں موجود ہی نہیں ہے یا ممبر نہیں ہے، تو یہ مجھے فال دے گا۔ یہ دیکھیے اس نے مجھے کیا کہا کہ آپ یہ جو ہے غلط ہے، یہ 6 جو ہے یہ اس ایکس کا ممبر شپ نہیں ہے یا ممبر نہیں ہے یا اس میں ایگزسٹ نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس دوسرا کون سا والا ہے، ناٹ ان، تو میں اسی میں ناٹ لگا دیتا ہوں، ناٹ ان جو ہے، اور اسی کنڈیشن کو چیک کر دیتا ہوں۔ ناٹ جب ہم لگا دیتے ہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا کرے گا، رزلٹ کو ریورس کرے گا۔ میں یہاں پر ناٹ ان لگا دیتا ہوں، اب یہ مجھے ٹرو دے گا۔ کیوں ٹرو دے گا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس نے مجھے ٹرو دے دیا، کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو کہا کہ 6 جو ہے وہ ایکس کا ممبر نہیں ہے، تو اس نے کہا ہاں آپ صحیح بول رہے ہیں، 6 جو ہے وہ ممبر نہیں ہے ایکس کا، تو اس نے ٹرو دے دیا۔ اب میں یہاں پر واپس 3 کر دیتا ہوں، اب کیا ہوگا، اب یہ فال ہوگا، کیوں؟ کیونکہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ 3 جو ہے وہ ممبر نہیں ہے ایکس کا، تو یہ کنڈیشن جو ہے وہ غلط ہو گیا، تو یہ مجھے جو ہے یہاں پر فال دے گا۔ اس نے مجھے فال دیا، کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو کنڈیشن بتایا کہ 3 جو ہے وہ ممبر نہیں ہے ایکس کا، اور 3 جو ہے ممبر ہے ایکس کا، تو اس نے کہا کہ آپ نے جو کہا ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ تھا آئیڈینٹی ممبر شپ آپریٹر۔